پاکستان میں موجود کراکرم کے سنگلاخ پہاڑوں سے لے کر وادی سندھ کے میدانی علاقوں تک شاہراہوں کا ایک وسیع جال بچھا ہوا ہے۔ یہ شاہراہیں نہ صرف آمد و رفت کے طور پر استعمال ہوتی ہیں بلکہ معاشی حصول کا سبب بھی بن رہی ہیں۔ نیشنل ہائی ویز اتھارٹی ادارہ برائے قومی شاہراہات کا قیام 1991 میں ایک ایکٹ کے تحت کیا گیا، جس کا مقصد مسلسل اقتصادی ترقی اور پاکستان میں زندگی کا اعلیٰ معیار قائم کرنا ہے۔ اس ادارے نے مختصر دور میں بہترین موٹر ویز جیسے بڑے منصوبے پایۂ تکمیل تک پہنچا کر پاکستان کو معاشی و اقتصادی طور پر مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی وزارت مواصلات کے انڈر آتا ہے اور اس وقت ہمارے پاس تقریباً 13,000 کلومیٹر روڈز کا نیٹ ورک ہمارے زیر استعمال ہے، جس میں ہائی ویز بھی شامل ہے اور موٹر ویز بھی۔ بڑے پروجیکٹس میں ہمارے پاس موٹر وے کے بڑے پروجیکٹس میں ہمارے پاس لاہور اسلام آباد موٹر وے ہے، پشاور اسلام آباد موٹر وے ہے، فیصل آباد پنڈی بٹھیاں موٹر وے ہے، کراچی حیدرآباد موٹر وے جو ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے اسی مہینے، اور جبکہ نیشنل ہائی ویز میں ہمارے پاس سب سے بڑی جو ہائی وے ہے وہ گرینڈ ٹرک روڈ جی ٹی روڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے، تقریباً 1200 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے، جبکہ دوسری بڑی ہائی وے ہمارے پاس انڈس ہائی وے ہے جو تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ اس کی لمبائی ہے۔ NHA ملک بھر میں 39 قومی شاہراہات، موٹر ویز، ایکسپریس ویز، اسٹریٹجک سڑکوں کا ذمہ دار ہے اور اس پر ملک کی 80% تجارتی ٹریفک رواں دواں ہے۔ قومی شاہراہ N5 ملک کی اقتصادی شاہراہ کی حیثیت رکھتی ہے اور اس تجارتی ٹریفک کا 45% اس کوریڈور سے وابستہ ہے۔ پاکستان کے شاہراتی نیٹ ورک کے اثاثے کا محافظ ہونے کے ناطے NHA ملک میں محفوظ، جدید اور مؤثر نظام آمد و رفت کے فروغ کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ روڈز کے آپ چاروں پانچوں جو زندگی کے ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں، سوشل سیکٹر ہے، اکنامک ہے، آپ کا ٹیکنیکل اسپیکٹس ہے، یہ سب کو کور کرتا ہے۔ سوشلی جیسے میں نے بات کی کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم نے چاروں صوبوں میں ایک جیسی روڈ نیٹ ورک پرووائڈ کرنا ہے۔ جب روڈ کنیکٹ ہوں گے تو صوبوں کے لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے، سوشلی انٹریکٹ کریں گے۔ پاکستان میں موجود موٹر ویز ہر لحاظ سے نہایت عمدہ اور محفوظ ہیں۔ انہی موٹر ویز میں زیر استعمال موٹر وے لاہور اسلام آباد موٹر وے، جو کہ سب سے زیادہ طویل 370 کلومیٹر ٹریک پر مشتمل ہے، اسلام آباد پشاور موٹر وے جو 155 کلومیٹر ٹریک پر مشتمل ہے، پر ٹول پلازا کا کام بھی تیزی سے جاری ہے، جس کی لاگت 250 ملین ہے۔ اس ٹول پلازا کو 5 لین ایک سائڈ سے بنایا گیا ہے تاکہ محصول کی وصولی کے لیے کم وقت میں زیادہ گاڑیوں سے ٹیکس وصول کیا جا سکے۔ ٹول ہمارا واحد ذریعہ ہے ٹول کلیکشن جو ہمارے روڈ نیٹ ورک کی مینٹیننس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ NHA کو روڈ مینٹیننس کے لیے الگ سے کوئی فنڈ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملتا، اس لیے جو ٹول ٹیکس کی آمدنی ہوتی ہے وہی ہم استعمال کرتے ہیں اپنی جو ہماری ہائی ویز اور موٹر ویز پہ جہاں بھی ریپیئر کا کام درکار ہوتا ہے تو ہم وہ پیسہ استعمال کرتے ہیں۔ پچھلے 4 سالوں میں ٹول ٹیکس کی مد میں بتدریج اضافہ ہوا ہے، جس میں NHA نے کافی ایسے اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے ٹول ٹیکس میں اب اضافہ ہوا ہے۔ تو سالانہ ہمارا جو ایوریج ٹول ٹیکس کی آمدنی ہے وہ تقریباً 20 سے 25 ارب روپے بنتی ہے۔ اسلام آباد میں NHA کی زیر نگرانی پروجیکٹس میں نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کنیکٹیوٹی روڈ بھی شامل ہے، جس کا مقصد M1 اور M2 کے علاوہ ٹھلیاں 2 ایئرپورٹ سے بھی ملانا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ NHA کی زیر نگرانی اسلام آباد میٹرو پروجیکٹ کا کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ میٹرو جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے سائن کی لاسٹ ایئر مارچ میں کہ جی میٹرو کو بھی کنیکٹ ہونا چاہیے پشاور موڑ سے لے کے ایئرپورٹ تک۔ تو ٹوٹل لینتھ اس کی جو بنتی ہے وہ 25.6 کلومیٹر ہے روڈ لینتھ، اس میں میٹرو کا ٹریک بھی ہے اور 18 کلومیٹر میں ہم روڈ وائڈننگ بھی کر رہے ہیں۔ تو روڈ ہماری الحمدللہ آل کمپلیٹ ہیں اور فنکشنل ہیں۔ ایئرپورٹ پہ اب فلائٹس 3 سے شروع ہو رہی ہیں تو اسی روڈ سے ہی جائیں گی۔ جو اسٹیشنز ہیں میٹرو کے وہ انڈر پروگریس ہیں اور لائکلی اگلے 2 سے 3 مہینے میں جو ہمارے میٹرو اسٹیشنز بھی ہیں وہ بھی، اور جو بسوں کی پروکیورمنٹ ہے وہ بھی، یہ سارے کے سارے نیکسٹ فیز میں ہیں جو کہ بڑی تیزی سے ان پہ بھی کام چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ NHA کی زیر نگرانی تمام ہائی ویز اور موٹر ویز پر عوام کی آسانی کے لیے قیام و طعام کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔
عوام کی رہنمائی، آگاہی اور حفاظت کے لیے مختلف سائن بورڈز لگائے جاتے ہیں۔ ان نشانات کا مقصد عوام کو روڈ سے آگاہی اور روڈ سیفٹی کا درس دینا ہے۔ موٹر وے بنائی ہے انہوں نے، یہ واقعی بہت زیادہ کنوینئنٹ ہے لوگوں کے لیے۔ اس کے روڈ سائنز، سیفٹی میجرمنٹ، ہر چیز بہت پرفیکٹ ہے، بہت اچھی ہے۔ جہاں سے روڈ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے وہاں انہوں نے اتنے بڑے بڑے سائن بورڈز رکھے ہوئے ہیں اور وہ رکاوٹیں رکھی ہوئی ہیں کہ رات کو بھی انسان سفر کرے اندھیرے میں تو بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے، تو بھی نظر آ جاتا ہے، جس سے اوبیسلی حادثات ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح شاہراہوں کی حفاظت کے لیے ہیوی ٹریفک کا وزن چیک کرنے والے آلات بھی نصب کیے گئے ہیں تاکہ زیادہ وزن سے شاہراہوں کو نقصان نہ پہنچے اور وزن کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ موٹر وے جتنا بھی بنیا نا روڈ اس نال بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ایک تو ٹائراں نہیں بچو، ٹائراں نہیں بہت زیادہ بچو گے، روڈ صحیح ہے۔ صرف یہ ہونا کہ روڈ خراب ہونے کی وجہ تو ٹائر خراب ہونے، اور پہلے جڑے روڈ سے انہوں نے بات نسبت روڈ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے 6 مہینے ٹائر چلنے سے تقریباً 1.5 سال 2 سال ٹائر چلنے ہیں۔ اس کے علاوہ ہزارہ موٹر وے کا کام بھی تیزی سے جاری ہے، جس کا اہم ہدف سی پیک ہے۔ ہزارہ موٹر وے کے علاوہ ایک ہی روٹ ہے جو خنجراب تک جاتا ہے، تو ہزارہ موٹر وے کا مقصد سی پیک کی ٹریفک کو بنا خلل گزارنا ہے۔ سب سے امپارٹنٹ لنک سی پیک کے پورشن میں ہزارہ لنک ہے، کیونکہ جتنی کنجیشن ایک ہی روٹ ہے، ایک روٹ خنجراب تک جاتا ہے، راستے میں ڈیلی بیسس پہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو اوپر خنجراب سے جو ٹریفک آنی ہے، خنجراب سے جو بزنس آنا ہے یا چائنیز سے جو ٹریفک آنی ہے، وہ سارا کنجیشن ہو جاتی۔ مین اس کا فائدہ یہ ہے، ایک تو لوگوں کو ایز دینا، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور ٹریفک کی صحیح مینورنگ کرنا، اور مینلی خنجراب سے ٹریفک کو صحیح کراس کروانا۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ایک تاریخ ساز منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ سٹارٹ ہوتا ہے خنجراب، چائنا پاکستان کا جو بارڈر ہے خنجراب، وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور گوادر پورٹ تک جاتا ہے، اور اس کے 2 مین روٹس ہیں، جو ایک کو ہم مغربی روٹ کہتے ہیں اور دوسرے کو مشرقی روٹ کہتے ہیں۔ تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ایک ایسا منصوبہ ہے جس سے پاکستان کا پورا منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ اس پروجیکٹس کے ساتھ پاکستان کی مستقبل کی معاشی اور معاشرتی ترقی وابستہ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جب یہ منصوبہ مکمل ہوگا اور اس پر ٹریفک رواں دواں ہوگی، چائنا سے جو مال آئے گا وہ پاکستان کے بندرگاہوں سے دنیا کے دوسرے ملکوں میں جائے گا، تو اس ٹرانزٹ ٹریڈ کے تھرو پاکستان کو بے انتہا معاشی اور معاشرتی فوائد حاصل ہوں گے۔ حکومت کے موجودہ اقتصادی سروے کے مطابق نیشنل ہائی وے اتھارٹی پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبوں سمیت دیگر شاہراتی تعمیرات کے منصوبوں کے لیے سرکاری شعبہ کے ترقیاتی پروگرام PSDP 2017-18 کے تحت 7 کھرب روپے سے زائد خرچ کر رہی ہے۔ سروے کے مطابق سی پیک کے ذریعے پاکستان اپنے شاندار محل وقوع کو اراضی و معاشی استفادہ میں بدلنے کا خواہاں ہے۔